السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے لیے ایک بہترین ٹاپک لایا ہے۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان للہ 99 اسما 100 الا واحدا من احصاها دخل الجنہ، او کما قال علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کی موضوع ہے اسماء الحسنی کی اہمیت و فضیلت۔ پیارے بھائیوں، توحید اسماء و صفات اللہ تعالیٰ کی توحید کی اقسام میں سے ایک قسم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی ربوبیت و الوہیت پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس بات پر بھی ایمان لانا کہ اللہ رب العزت اپنے تمام ناموں اور صفات میں کامل و اکمل ہے۔ اس کا ہر نام اور ہر صفت ہر قسم کی نقائص اور عیوب سے پاک ہے۔ پوری کائنات میں اس کے نام اور صفات میں کوئی اس کا ہم مثل اور نہ کوئی شریک ہے۔ پیارے بھائیوں، اللہ ذوالجلال والاکرام کے تمام اسماء بہترین ہیں، لہذا ان میں کسی بھی قسم کی تعویل، تعطیل یا تشبیہ یا انکار کا عقیدہ رکھنا صریحاً الحاد ہے۔ اللہ رب العزت کی کسی بھی نام کو اس سے دعا میں وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، اور یہی سب سے بہترین وسیلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے اچھے نام ہیں، لہٰذا انہی کے ساتھ اسے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں کے بارے میں کجروی کا شکار ہے۔ جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا انہیں عن قریب بدلہ دیا جائے گا۔ پیارے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جس نے ان ناموں کو یاد کیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے صرف 99 نام ہی نہیں ہیں، بلکہ یہ تو صرف وہ نام ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی وحی کے ذریعے خبر دی ہے۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے بے شمار اور لا تعداد نام ہیں، جنہیں اس کے سوا پوری کائنات میں اور کوئی نہیں جانتا۔ خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ان کلمات کے ذریعے دعا کیا کرتے تھے، اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او علمتہ احدا من خلقک او انزلتہ فی کتابک او استأثرت به فی علم الغیب۔ اے اللہ، میں تیرے ہر اس نام کے واسطے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں جو تو نے اپنی ذات کے لیے پسند فرمایا، یا اپنی کتاب میں نازل فرمایا، یا اپنی مخلوقات میں کسی کو سکھا دیا، یا اسے اپنے خزانے غیب میں مخفی رکھا۔ پیارے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سنا، وہ ان الفاظ کے ساتھ دعا کر رہا تھا، اے اللہ، بے شک میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں اس لیے کہ تو ہی اللہ ہے، تیرا سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو ایسا اکیلا بے نیاز ہے کہ تیرا کوئی باپ نہیں اور نہ کوئی اولاد ہے اور نہ ہی کوئی تیرے ہم مثل ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میرے جان ہے، اس نے اللہ سے ایسے اسم اعظم کے ذریعے سوال کیا ہے کہ جب اس کے واسطے سے اللہ سے سوال کیا جائے تو وہ ضرور عطا کرے، اور دعا کی جائے تو وہ ضرور قبول ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ان ناموں کو یاد کرنے، سمجھنے اور ان پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے بھائیوں، اسماء الحسنی ترجمے کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں۔ پہلے نمبر پر اللہ ہے، معبود پر حق ہے، تمام مخلوق اس کی الوہیت اور عبودیت میں شامل ہے، کیونکہ وہ ان تمام معبودانہ صفات کا حامل ہے۔ جو صفات کمال ہے یہ اللہ تعالیٰ کا خاص ذاتی نام ہے جو اسماء حسنی میں سب سے زیادہ شان والا ہے، اس لیے اسے اسم اعظم بھی کہتے ہیں۔ یا اللہ کہہ کر دعا مانگا کیجیے۔ نمبر 2، الرحمن، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ دنیا میں اس کی رحمت مومنین اور کفار سب کے لیے ہے، لیکن آخرت میں یہ رحمت اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بندوں کے لیے خاص ہوگی۔ الرحیم، نہایت مہربان، جو ہر عمل کرنے والے کو اس کا بے حساب اجر عطا کرنے والا ہے۔ الملک، حقیقی بادشاہ، جو اپنے ہر حکم کو نافذ کرنے کی مکمل طاقت رکھتا ہے، جس کی بادشاہی کو کبھی زوال نہیں۔ القدوس، پاکیزگی والا، جو ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، ایسی پاکی جو انسانی تصور سے بالا تر ہے۔